اے کہ تیری گود میں پلتی ہے جانے ناتواں، اس کا غم کھانا ہے تیرے واسطے آرام جاں۔ اے کہ تیری گود میں پلتی ہے جانے ناتواں، اس کا غم کھانا ہے تیرے واسطے آرام جاں۔ کس قدر بچے کی خاطر سختیاں سہتی ہے تو، سختیوں کے جھیلنے پر بھی مگن رہتی ہے تو، جاں چھڑکتی ہے تو اپنے لال پر صبح و مساء، آنچ تو آنے نہیں دیتی کبھی اس پر ذرا۔ تو ہے آب زندگی کا چشمہ اس کے واسطے، تیرا سایہ ہے ہما کا سایہ اس کے واسطے، دور ہو جاتا ہے تجھ سے جب تیرا نور نظر، ہجر میں بچے کے جلتے ہیں تیرے قلب و جگر، لیتی ہے سو جان سے اس کی بلائیں بار بار، دم بدم دیتی ہے تو اس کو دعائیں 100 ہزار، تیری ایک نظر محبت دشمن رنج و الم، اے بہار خزاں جنت تیرے زیر قدم، پرورش پاتی ہے تیری گود میں انسانیت، تیری ہی آغوش میں ملتی ہے اس کو تربیت، ہیچ ہے کونین کی تیرے مقابل دولتیں، تیری ہی تعلیم سے پاتی ہے قومی رفعتیں، خلق کر سکتی ہے بچے میں تو قلب شیر نر، تو اگر چاہے بدل دے قسمت نوع بشر، اے کہ تیری گود میں پلتی ہے جانے ناتواں، اس کا غم کھانا ہے تیرے واسطے آرام جاں۔ جماعت ہشتم، نظم ماں، اختر اور نیو۔ پہلی بات، دنیا کے تمام رشتوں میں سب سے محترم رشتہ ماں کا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یعنی جو انسان ماں کی خدمت کرے وہ جنت کا حقدار ہے۔ ماں کو بھی اپنی اولاد سے بے انتہا محبت ہوتی ہے، وہ ہر لمحہ اپنی اولاد کا خیال رکھتی ہے، اپنے آرام و سکون کا مطلق خیال نہیں رکھتی، بلکہ اپنی اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ آج ہم اس نظم میں شاعر نے ماں کی محبت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے، اس بات کو پڑھیں گے۔ بہار کے قصبے اورینیا میں 9 اگست 1910 کو پیدا ہوئے۔ اختر کو ان کے والد نے ڈاکٹر بننے کے لیے میڈیکل کالج میں داخلہ دلوایا، لیکن اچانک بیماری کی وجہ سے ان کا تعلیمی سلسلہ ٹوٹ گیا۔ بعد میں انہوں نے ایم اے کیا اور پٹنہ یونیورسٹی میں لیکچرر ہو گئے۔ اختر اورینوی نے تنقید، افسانہ نگاری، ناول نگاری، ڈرامہ نویسی اور شاعری کے میدان میں کامیابی طلب آزمائی۔ انہوں نے تقریباً 2 درجن کتابیں تصنیف کی۔ انجمن آرزو شاعری، منظر واپس منظر افسانے، حسرت تعمیر ناول، قدر و نظر تنقید وغیرہ ان کی تصنیفات ہیں۔
31 मार्च 1977 को वो अपने खालिद से जा मिली। ये नज़म अंजुमने आरजू से ली गई है। नज़म का खुलासा। शायर कहता है कि माँ कमज़ोर नन्हे बच्चे की परवरिश करती है, इसीलिए दुख उठाती है। बच्चे के लिए दुख उठाने में भी इसे राहत का एहसास होता है। वो हर हाल में बच्चे की देखभाल में मगन रहती है, इस पर जान छिड़कती रहती है। वो खुद तकलीफ उठाती है मगर बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होने देती। माँ बच्चे के लिए आब हयात का चश्मा है, इसके लिए गोया हमा का साया है जो बच्चे की तकदीर बदल देता है। वो थोड़ी देर के लिए भी बच्चे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। बार बार बलाएं लेकर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है, बार बार इसकी कामयाबी के लिए दुआएं करती है। माँ की मोहब्बत की नज़र बच्चे के तमाम दुख दूर कर देती है। माँ की खिदमत का सिला जन्नत है। जन्नत वो बाग है जिसकी नेमतें कभी ख़त्म न होंगी। माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है। बच्चे को इंसानियत का पहला सबक माँ की गोद में ही मिलता है। माँ की तरबियत इंसान को बुलंद दर्जों तक पहुँचाती है। माँ वो दौलत है जिसके सामने दुनिया भर की दौलत हीच है। वही बच्चे को हौसलामंद बनाती है। कौमों की तरक्की माँओं की तरबियत का समरा होती है। ऐ कि तेरी गोद में पलती है जाने नाता, इसका गम खाना है तेरे वास्ते